الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الميامين المظلومين لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعن الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد ومتقن كلامه المبين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اگرچہ کہ نئے سال کا آغاز اب تک نہیں ہوا لیکن امام باڑے سچ گئے. مومنین نے کمرے کس لی ہیں، علم آویزہ ہو چکے ہیں اور مومنین کی آبادیوں میں بڑی گہما گہمی ہے کہ فرزند زہرا کا سوگ منائیں گے. انتظار کر رہے ہیں. آج بھی لوگوں نے بڑا انتظار کیا کہ چاند نکل ہے لیکن نہیں نکلا. یہ چاند جو ہر سال مومنین بڑا اس کا انتظار کرتے ہیں، مشتاق رہتے ہیں کہ چاند نکلا. کیا سیدہ بھی اسی طرح انتظار کرتی ہے شام کا؟ جس نے چکی پیس کر اپنے ڈال کو پالا ہے. ماں کبھی اپنے بچے کی شہادت کا انتظار نہیں کرتی. ماں تو اس کی زندگی کی خواہش کرتی ہے، ماں تو اس کی حیات کی تمنا کرتی ہے. اور اگر ماں ہو فاطمہ زہرا اور فرزند حسین ابن علی تو معاملہ ہی کچھ اور ہے، بات ہی کچھ بدل جاتی ہے. یہ جو ماں اپنے بیٹے کی محبت کی جو داستان ہے نا، وہ تاریخ نے ہمیں اتنی نہیں بتائی، لیکن اس کا ایک پرتاؤ نظر آتا ہے مومنین کے دلوں کو. یہاں 24 ذی الحجہ گزرتی ہے نا، وہ مومنین تیاریوں میں لگ جاتے ہیں. کیا ہے ایسا؟ کیا کالے کپڑے نکال لیتے ہیں، پرانے کپڑوں کو رنگ لیتے ہیں، علم کے پنجے آویزہ ہو جاتے ہیں. کوئی اس کو چمکانے کا کام کرتا ہے، کوئی علم کے فریروں کو درست کرتا ہے. امام باڑوں کے اندر سے گرد کو دور کیا جاتا ہے کہ آپ سیدہ کے مہمان آئیں گے، آزادار آئیں گے. وہ ہے کیا؟ تاریخ کہتی ہے کہ حسین کی محبت کی وجہ سے مومن کے دل میں حرارت ہے. قلب مومن میں، مومن کے دل میں مولا حسین کی محبت کی وجہ سے گرمی ہے کہ لن تبرد ابدا، تو ہرگز ٹھنڈی نہیں ہوتی. ہے کیا؟ دو سوال آپ کے پاس میں جوڑتا جا رہا ہوں کہ ایسا کیا ہوتا ہے کہ ذی الحجہ کے 24 ذی الحجہ کے بعد مومنین آغاز شروع کر دیتے ہیں، تیاریوں میں لگ جاتے ہیں. ایسا کیا ہے؟ محمد و آل محمد بلندر صلی اللہ علی محمد و آل محمد.
یہاں پہ عمر کی کوئی قید نہیں ہے، بوڑھا بھی ہوتا ہے تو عزادار ہوتا ہے، جوان بھی ہوتا ہے تو عزادار ہوتا ہے، نوجوان بھی ہوتا ہے تو عزادار ہوتا ہے، بچہ بھی ہوتا ہے تو عزادار ہوتا ہے۔ دنیا فرق ڈھونڈتی رہ جاتی ہے کہ یہ سب جمع ہو گئے ہیں، ان سب میں کامن چیز کیا ہے؟ کیا ہے ان میں؟ یہ ایک ہی بات تو ہے کہ سیدہ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ بچے کو بھی لگی ہے، اس بوڑھے کو بھی لگی ہے، اس بوڑھے کو بچپن سے لگی ہے اور آج تک لگی ہوئی ہے۔ تم بدنصیب ہو، تم بدنصیب ہو کہ تمہیں فرزند زہرا کے ماتم کرنے والوں پر غصہ آتا ہے کہ کیوں ہر سال ماتم کرتے ہیں۔ یہ تمہاری بدنصیبی ہے کہ ابھی تمہیں دعا نہیں لگی ہے۔ ہماری تو دعا ہے کہ تمہیں لگ جائے یہ دعا، ہماری تو دعا یہی ہے کہ تمہیں یہ دعا لگ جائے اور تمہیں پتہ چلے کہ حسین کی محبت کیا ہے۔ تمہیں احساس ہی نہیں ہے کہ تم کیا سمجھو کہ حسین کی محبت میں جی کٹانے کا کیا مطلب ہے۔ حسین کی محبت کو کون جانتا ہے؟ حسین کی محبت کو رسول خدا جانتے ہیں۔ حسین کی محبت کو کون جانتا ہے؟ حضرت امیر جانتے ہیں۔ حسین کی محبت کو کون جانتا ہے؟ جناب سیدہ جانتی ہیں۔ حسین کی محبت کو کون جانتا ہے؟ امام حسن جانتے ہیں۔ اور حسین کی محبت کو کون جانتا ہے؟ حسن کے فرزند قاسم جانتے ہیں۔ یہ جو لوگ ہیں چنے چنے لوگ ہیں، بہت بڑی تعداد نہیں ہے کربلا کے شہیدوں کی، 72 افراد ہیں۔ اس وقت صرف 72 نہیں تھے، بہت سارے تھے، لیکن ہر ایک کو نصیب نہیں ہوا۔ اور آج بھی صرف انسانوں کی دنیا میں یہ شیعہ حیدر کرار نہیں ہے، بڑی آبادی ہے، لیکن ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا کہ وہ یہاں پر آ جائے۔ حسین کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کا رسول مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا ہے، جب کوئی نمازی نماز پڑھتا ہے نا، پیش امام جو ہو اور امام بھی رسول خدا ہے، تو نماز کے لیے سب کا رخ قبلے کی طرف ہوتا ہے۔ جب نماز ختم ہو جاتی ہے نا تو امام اپنا رخ گھما لیتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ امام کی پشت قبلے کی طرف ہوتی ہے، جیسے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، اگر قبلہ میرے پیچھے ہے تو قبلے کا رخ بدل گیا ہے۔ ایسے اللہ کے رسول بیٹھے ہیں۔ اب اگر مسجد نبوی میں اللہ کے رسول ایسے بیٹھے تو نظر کیا آئے گا اللہ کے رسول کو؟ ایک وہ دروازہ جو رسول کے کمرے کا ہے، ایک وہ دروازہ جو علی کے گھر کا ہے، اور ایک وہ دروازہ جو مسجد میں آنے جانے کا ہے۔ اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے ہیں، پشت پہ قبلہ بیٹھے ہیں، اللہ کے رسول کے سامنے یہ منظر موجود ہے۔ اور نمازیوں کو کیا نظر آ رہا ہے؟ نماز تو ختم ہو گئی ہے، انہیں اللہ کے رسول نظر آ رہے ہیں، ہے نا؟ ایسا ہی ہے، یہ کچھ اور بات ہے۔ اب ہر مسلمان کا وظیفہ کیا ہے؟ جیسا رسول کرے ویسا کرو، رسول کی سنت ہے۔ اگر رسول بیٹھے ہیں تو تم بیٹھو، اگر رسول کسی کے احترام میں کھڑے ہوئے تو تمہیں کھڑے ہونا۔ ایسے میں مسجد نبوی میں ایک عرب بدو، ایک اعرابی آیا، مسلمانوں نے تو نہیں دیکھا کیونکہ تو پوچھتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے دیکھا، وہ قریب آیا، سلام کیا اور اللہ کے رسول کے پاس بیٹھ گیا۔ ساتھ میں ایک ہرن کا بچہ لے کر آیا۔ نماز ہو چکی ہے، نمازی بیٹھے ہیں، رسول سے کچھ سننا چاہتے ہیں، اور اعرابی ہے اور وہ آیا، سلام عرض کیا، اور سلام عرض کرنے کے بعد کہا یا رسول اللہ میں شکاری ہوں۔ کہا کہ میں شکار پر گیا تھا تو خوبصورت ہرن کے بچے میں نے دیکھے، اپنی ماں کے ساتھ تھے،
بڑے خوبصورت لگے. میں نے چاہا کہ میں ان ہرن کے دونوں بچوں کو شکار کر دوں. میں ان کے پیچھے بھاگا. ہرن بہت تیز تھا, اپنا ایک بچہ لے کر فرار ہو گیا, لیکن یہ بچہ میرے ہاتھ میں آ گیا. جب میں نے اس کو پکڑ لیا تو بڑا خوبصورت تھا, اور میں نے ایسا شکار کبھی نہیں کیا. میں نے سوچا کہ اتنا خوبصورت بچہ میرے پاس آیا ہے اور بہترین شکار ہے, تو کیوں نہ میں اپنے نبی کی خدمت میں تحفہ پیش کر دوں. یا رسول اللہ, ایک شکار کر کے لایا ہوں, آپ قبول کیجیے. اللہ کے رسول نے اس اعرابی کا شکار قبول کر لیا. کہاں بیٹھے؟ مسجد نبوی میں. اب ہرن کا بچہ اللہ کے رسول کے پاس آ گیا. ایسے میں در بطول کھلا. اب در بطول کھلا تو سب سے پہلے کس نے دیکھا؟ کون دیکھ سکتا ہے؟ رسول خدا کے علاوہ تو کوئی نہیں دیکھ رہا, کیونکہ سب قبلے کی طرف ہے. اللہ کے رسول نے دیکھا تو امام حسن مجتبی کم سنی کے حالت میں ٹہلتے ہوئے گھر سے باہر نکلے. خرامہ اپنے نانا کے پاس آ کر بیٹھ گئے. اب کم سنی ہے, اہل بیت کم سن ضرور ہوتے لیکن نادان نہیں ہوتے, یاد رکھیے گا. کم سن ضرور ہوتے لیکن نادان نہیں ہوتے. ایک مرتبہ امام حسن مجتبی نے اس ہرن کے بچے کو دیکھا تو ہمکنے لگے کہ کسی طریقے سے یہ ہرن کا بچہ نہیں مل جائے. تو نانا نے جب نواسے کو دیکھا, نواسے کا انداز دیکھا, تو کہا کہ تمہیں چاہیے؟ جی نانا, مجھے یہ ہرن کا بچہ دے دیں. نانا نے نواسے کو وہ ہرن کا بچہ دے دیا. اب ایک ہرن کا بچہ تھا, ایک نواسے کو مل گیا. کچھ دیر بعد پھر دروازہ کھلا. در بطول سے ایک اور شہزادہ پیدا ہوا, مولا حسین علیہ السلام. اب وہ بھی خرامہ ٹہلتے ہوئے نانا کی خدمت میں سلام عرض کیا. بھائی حسن کے پہلو میں بیٹھ گئے, اور کم سنی پھر ہے تو امام حسن سے بھی کم سن ہے. ہرن کے بچے کو دیکھا, نانا سے بھائی سے پوچھا کہ بھیا یہ ہرن کا بچہ کہاں سے آیا؟ کہا کہ نانا نے دیا ہے. نانا کے پاس آیا, کہا نانا آپ کے بھائی کو ہرن کا بچہ دیا, ہمیں نہیں دیا. اب بتاؤ کہ میرا نبی کہے تو کیا کہے؟ سچا نبی ہے, صادق نبی ہے, جھوٹ کہہ نہیں سکتا, حسین کا دل توڑ نہیں سکتا. سچ کہے گا تو دل ٹوٹے گا, اور جھوٹ شان نبی میں نہیں. اب کیا کریں؟ اب تمہیں مل جائے گا. نانا ہمیں تو چاہیے. اب مل جائے گا. نانا چاہیے, کہاں مل جائے گا. روایت کہتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اصرار کرنا شروع کیا, اور رسول خدا کے پاس جواب ہے کہ تمہیں بھی مل جائے گا. یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام نے رونے کے لیے کمر کس لی. اب روئے کہ تب روئے. اب نانا کیسے حسین کو بتائیں کہ ایک ہرن کا بچہ تھا, وہ میں نے حسن کو دے دیا, مل جائے. روایت کہتی ہے کہ یہاں حسین نے رونے کا ارادہ کیا, وہاں مسجد نبوی کے اس دروازے پر کہ جہاں سے نمازیں آیا کرتے ہیں, لوگوں نے دیکھا ایک بہت زور کی چنگھاڑ کی آواز پر ایک ہرن اپنے بچے کے ساتھ مسجد میں داخل ہوا. اس کے پیچھے کے بھیڑیا تھا جو مسلسل ہرن پر حملہ کر رہا تھا, کبھی دائیں سے کبھی بائیں سے دھکا دے کر گیا, اور جا کے اللہ کے رسول کے سامنے پہنچا دیا. اب ہرن اللہ کے رسول کے سامنے, ہرن کا بچہ اللہ کے رسول کے سامنے, اس کے پیچھے وہ بھیڑیا. اب جب ہرن اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوا تو اپنے بچے کو دیکھا.
انتہائی فصیح آواز میں کہا کہ یا رسول اللہ، پروردگار عالم مجھے 2 فرزند دیے تھے، میں بڑی شکر گزار تھی کہ پروردگار عالم مجھے 2 اولادیں عطا کی۔ ایسے میں یہ شکاری آیا اور مجھ پر حملہ کر کے میرا بچہ لے گیا، لیکن میرے پاس ایک بچہ بچ گیا، میں نے صبر کیا کہ کوئی بات نہیں، میرے پاس ایک بچہ تو موجود ہے، میں اس کی تو حفاظت کروں گی، اسے تو پال سکتی ہوں۔ میں سوچ کر اپنے بچے کے ساتھ جا رہی تھی کہ ہاتف غیبی سے آواز آئی، درود پڑھیے محمد وآل محمد کی شان۔ اب میں اپنے بچے کو لے کر جا رہی تھی، صابرہ تھی میں نے صبر کیا کہ پروردگار، میرے پاس 2 بچے تھے، ایک چلا گیا، ایک تو ہے، میں اسے پالوں گی، اسے پوسوں۔ اچانک مجھے ہاتف غیبی کی آواز آئی، اے ہرن، تو لے کر اپنے بچے کو نبی کے پاس پہنچ، مدینہ پہنچ۔ یا رسول اللہ، مہر بہت دور تھی، جیسے ہی میرے کانوں میں آواز آئی پہنچ، اور جب یہ آواز آئی تو آواز یہ بھی کہا گیا کہ اگر تو نبی کے پاس نہیں گئی تو میں تجھ پر ایک بھیڑیا مسلط کر دوں گا جو تجھے اور تیرے بچے کو کھا جائے گا۔ ابھی کچھ سمجھ میں نہیں آیا، اچانک میرے سامنے یہ بھیڑیا نمودار ہوا، اس نے ہم پر حملہ شروع کیا، ہم نے جان بچانے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے دوڑنا شروع کر دیا۔ میں دوڑتی جا رہی تھی، زمین سمٹتی چلی گئی، یہاں تک کہ میں آپ کے گھر پہنچ گئی، آپ کی بارگاہ میں پہنچی۔ اب میں نے دیکھا تو مجھے سمجھ میں آیا کہ پروردگار عالم نے مجھے 2 فرزند دیے، میرے دونوں فرزند آپ کے دونوں فرزند کے کام آئے۔ اب تو میں صابرہ بھی ہوں، شاکرہ بھی ہوں کہ پروردگار عالم تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے 2 بچے دیے اور دونوں اس خاندان کے کام آئے۔ اب اتنا سن لیا نا، روایت کو پورا کر رہا ہوں۔ حسین نے وہاں رونے کا ارادہ کیا، وہاں آسمان میں فرشتوں نے اپنی عبادت گاہوں سے سروں کو اٹھا لیا۔ اگر زمین پر حسین رویا تو عرش پر ملک روئیں گے، اگر زمین پر حسین رویا تو عرش پر فرشتے روئیں گے۔ اس سے پہلے کہ حسین کا آنسو نکلے، پروردگار عالم نے وہ سبیل کی کہ حسین کے پاس وہ ہرن کا بچہ آ گیا۔ اب یہ میرے حسین کی شان سمجھنی ہے، سمجھیے کیا شان ہے مولا حسین کی؟ شان یہ ہے کہ حسین اگر ٹھان لے تو خدائی بھی حرکت میں آ جاتی ہے۔ حسین کی بات زمین پر ہو رہی ہے، لیکن اصطلاح تعلق جو ہے وہ عرش سے ہے، مسلسل جڑا ہوا ہے۔ اب نبی کو پسند نہیں ہے کہ حسین روئے، خدا کو پسند نہیں ہے کہ حسین روئے، اور فرشتے جانتے ہیں کہ اگر حسین زمین پر روئے تو ہمارا وظیفہ یہ ہے کہ ہم آسمان پر روئیں۔ ایسے میں وہ ہرن ہے کہ جو اپنی اس امانت کو لے کر آ کے اللہ کے نبی کے حوالے کر رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، آپ کا شکریہ کہ آپ نے میرے فرزند کو قبول کیا، یہ دوسرا بھی قبول کیجیے۔ یہ محبت کرنے والوں کی داستان ہے، یہ میرے اور آپ کے گھر کی داستان ہے۔ حسین کی عزا کے لیے شیعہ گھرانے سے ایک بچہ عزادار نہیں ہوتا ہے، 2 عزادار نہیں ہوتے، 3 عزادار نہیں ہوتے، بلکہ اس گھرانے کا ہر فرد عزادار ہوتا ہے۔ اس گھرانے کا ہر فرد
آزاداری کے لیے سب سے پہلے نکال کر کے کیا لاتے ہیں؟ سب سے پہلے آزاداری کے لیے جو چیز ہمارے سامنے آتی ہے وہ ہے علم، ہے نا؟ سب سے پہلا جو اقدام کیا جاتا ہے آزاداری کے لیے وہ کیا ہے؟ علم۔ علم میں ہے کیا؟ کبھی غور کیا ہے؟ دنیا والوں کے نگاہ میں ایک ہتھیلی ہے، لکڑی ہے، کپڑا ہے، اور تو کچھ نہیں ہے۔ یہ دنیا والوں کی نگاہ ہے، لیکن یہ ہتھیلی، یہ لکڑی، یہ کپڑا آزاداری کا آغاز ہے۔ کیسے آغاز ہے؟ علم کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ حضرت آدم کی اولاد کے پاس بھی علم تھا۔ علم کے نام بہت ہیں، کبھی ہم اسے علم کہتے ہیں، دنیا اسے جھنڈا کہتی ہے، کوئی اسے پرچم کہتا ہے، لیکن جو علم کے معنی میں چیزیں وہ کہیں بھی نہیں ہیں۔ جھنڈا مقدس نہیں ہوتا ہے، پرچم مقدس نہیں ہوتا، لیکن علم ہو تو کیا ہوتا ہے؟ وہ کیا ہے اس میں؟ وہ جو ایک ہتھیلی موجود ہے وہ کیا ہے؟ کیا تمہیں امان دے رہی ہے؟ کہ تم سے بیعت کی طلبگار ہے، یا پنجتن پاک کی نشانی ہے؟ ایک ہی ہتھیلی ہے نا، یہی دیکھتے ہو نا۔ تو اگر انگلیوں کو دیکھو تو پنجتن آیا، اور موسیٰ کے حواریوں کے ہاتھ میں آیا تو دریائے نیل میں راستہ بنا دیا، اور موسیٰ کے پیچھے تعاقب کرنے والے فرعون نے جب تعاقب کیا تو وہ بھی اپنا جھنڈا لے کر چلا۔ اب ہمارا کانسیپٹ بدل جاتا ہے، جو موسیٰ کے ہاتھ میں ہے وہ علم ہے، جو فرعون کے ہاتھ میں ہے وہ جھنڈا ہے۔ اب دونوں الگ الگ ہے نا۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ خدائی، رحمانی اور شیطانی۔ تو بھائی جو تقدس آتا ہے نا، تم کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ تقدس کیوں ہے، اس لیے کہ تم نے اٹھایا ہے، تقدس نہیں ہے۔ تم نے اٹھایا ہے تو تقدس نہیں ہے، تم اسے جھنڈا کہہ سکتے ہو، لیکن جب ہم اٹھائیں گے تو وہ علم کہلائے گا، مقدس کہلائے گا۔ اب یہ علم رہا، فرعون کے ہاتھ میں آیا تو فساد پھیلایا، موسیٰ کے ہاتھ میں ہے تو رحمت کی برسات ہو رہی ہے۔ یہ علم چلا، یہ علم جب پروردگار عالم نے اللہ کے رسول کو جنگ بدر میں دیا، تاریخ تو بہت ہے، لیکن جنگ بدر میں اللہ کے رسول کا پرچم تھا، علم تھا۔ وہ علم کیا لے کر آیا؟ کامیابی لے کر آیا۔ پھر تاریخ نے کچھ دنوں کے بعد دیکھا، اللہ کے رسول کے جانے کے بعد جنگ صفین میں علی کے ہاتھوں میں وہی علم دیکھا، تو پھر فتح علی کے ہاتھوں میں۔ اس کے بعد علی نے لپیٹ دیا، چھپا دیا، غائب ہو گیا۔ اس کے بعد کب دیکھا؟ پھر نظر آیا کربلا۔ علم کی تاریخ میں آپ کو لے کر آدم سے لے کر کس طرح سے یہ علم چلا آ رہا ہے۔ تو جب حضرت آدم سے شروع ہونے والا علم مولا حسین تک جب پہنچا تو پھر حضرت عباس کے ہاتھ میں آیا، تو عباس کہہ رہا ہے علم بردار، ہے نا؟ اور حسین نے عباس کو حوالہ بھی دیا اور کہا کہ انتا عامل اللوائی، تم میرے علم بردار ہو، انتا کبش کتیبتی، تم میرے سپہ سالار ہو۔ بس حسین کو بڑا ناز ہے، کاٹھی نظر آئے گی، تمہیں ایک پنجہ نظر آئے گا، تمہیں ایک کپڑا نظر آئے گا، وہ دل میں جو محبت ہے اس کا کیا کریں؟ کہتے ہیں کہ مومن جب علم کو اٹھاتا ہے پہلی دفعہ
جب تک دل سے غم حسین لبریز نہ ہونا شروع ہو جائے. اور جب دل میں حسین کا درد آتا ہے نا اس کے، تو اسے دل چاہتا ہے کہ علم کو اٹھانا، لیکن جب تک وضو نہیں کرتا علم کو ہاتھ نہیں لگاتا. اب جب وضو کرتا ہے تو علم کو ہاتھ لگا دیتا ہے. اب جب علم کو ہاتھ لگا کے اٹھاتا ہے نا، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر آدمی اپنے حساب سے اپنے قد کے مطابق علم اٹھاتا ہے. لیکن یہ علم 5 فٹ اٹھانا ہو تو کوئی بات نہیں، لیکن جب 2 گھنٹہ اٹھانا ہو، 4 گھنٹہ اٹھانا ہو، 6 گھنٹہ اٹھانا ہو تو ہاتھوں میں درد ہونے لگتا ہے. کیونکہ علم تو سیدھا رکھنا ہے، دل میں محبت حسین کی ہے. اب اٹھایا ہوا ہے، چھوٹا بچہ ہے، 5 سال کا ہے، چھوٹا علم ہے، ہلکا علم ہے لیکن تھک جائے گا. اب ایسے میں جب انسان علم کو اٹھائے رکھتا ہے تو ہاتھوں میں درد ہونے لگتا ہے. یہ ہاتھوں کا درد یاد دلاتا ہے عباس کے بازو. انسان مولا عباس پر مرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ مولا یہ علم اٹھا رہا ہوں، بازو کو درد ہے، آپ کی تو بازو ہی نہیں. اب ایسے میں جب یہ علم ہے، بازو میں درد ہے، تو کچھ اور تھکان ہونے لگتی ہے نا، پیاس کی شدت آتی ہے، تڑپ ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے. ایسے میں حضرت علی اکبر کی پیاس یاد آتی ہے تو حسین کے کڑیل جوان پر مرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. مزید جب پلکنے لگتا ہے نا، اب ایسے میں آزادار کوشش کرتا ہے کہ علم اٹھایا ہوا ہے نا تو پورا اپنے آپ کو احساس کرے. تو پانی کم سے کم پیتا ہے. حسین کا علم اٹھایا ہے، پیاس کی شدت بڑھتی ہے تو ہونٹوں پہ سفیدی کے آثار نمایاں ہو جاتے ہیں. علی اصغر کی یاد آتی ہے کہ وہ تو ششماہا تھا، کس طریقے سے اسے شہید کیا گیا. ایسی بات یہاں پہ نہیں رکے گی. اب یہ علم قیامت کے دن تک آزادار کے ہاتھ میں ہے، اور جب میرے زمانے کا امام ظہور کرے گا تو پھر وہ علم لے کر آئے گا. وہ کامیابی کا علم ہوگا، وہ فتح کا علم ہوگا. اب یہ مومن کے ہاتھ میں جو علم ہے نا، حقیقت میں درد کی علامت ہے، محبت کی علامت ہے، انتظار ہے امام زمانہ کا، اور تو اور حقیقت میں انتقام کا انتظار ہے. یہ کوئی لکڑی مت سمجھنا، کوئی پنجہ مت سمجھنا، کوئی کپڑا مت سمجھنا. یہ تشیع کی تاریخ ہے جو پہلے دن سے لے کر آخری دن تک علم سے جڑی ہوئی ہے. اب ایسے میں جب زمانے کا امام وہ علم لے کر آئے گا، وہ علم بھی کیسا علم، وہ علم بھی کیسا علم کہ کئی 100 کلومیٹر تک لوگ اس علم کی دہشت کو دیکھتے ہوں گے کہ آ گیا منتقم آل محمد. آج اگر یہ علم اٹھایا جاتا ہے تو علم اس لیے نہیں اٹھایا جاتا کہ کوئی رسم ہے، اس کے پیچھے پوری تاریخ ہے. یہ 2 باتیں آپ کی خدمت میں کی ہیں، حسین کی محبت، علم کی تاریخ. ساتھیوں، حسین کی محبت، علم کی تاریخ. اگر حسین کی محبت نہیں ہے تو علم آپ کو بے معنی لگے گا. حسین کی محبت نہیں ہے تو علم بے معنی لگے گا، اور اگر حسین کی محبت ہے تو علم خود بخود بلند رہے گا. یہی تاریخ ہماری ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. یہ جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو علم اٹھانا سکھاتے ہیں، علم کا بوسہ لینا سکھاتے ہیں، کس طریقے سے علم پر ہاتھ لگایا جائے گا، کسی کیا معلوم. جب کبھی کسی جگہ علم دیکھو تو بوسہ لینے میں شرمانا نہیں، کیونکہ یہاں پوری تاریخ ہے، ماضی بھی ہے، مستقبل بھی ہے. ہمارا مستقبل بھی ایسی علم سے جڑا ہوا ہے. کیوں؟
اس لیے کہ امام زمانہ کے پاس علم ہوگا. ماضی بھی اسی سے جڑا ہوا ہے، کیونکہ حضرت عباس، جناب علی اکبر، مسلم میں نقلی کوئی ایک ملے گا آپ کو بے وفا؟ دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں گے، بھگوڑوں کے علاوہ کوئی نہیں ملے گا آپ کو. وہاں پہ بے وفائی کے سوا کچھ نہیں ملے گا، لیکن یہاں پر کیا ملے گا؟ وفا. اب جوڑ لیتے ہیں، علم کی بات ہی چل رہی تھی نا، تو علم وفا کی علامت ہے کہ نہیں؟ یہ علم وفا کی علامت ہے کہ نہیں ہے؟ جب علم ہاتھ میں ہے تو وفاداری سکھا رہا ہے. علم عباس کا چھت پر عقیدے کی علامت ہے کہ اس کو چھوڑ کر جینا ملامت ہی ملامت ہے. نظر پڑتی ہے پنجے پر یزیدی کام جاتے ہیں، ارے جو بازو ہم نے کاٹا تھا وہ بازو تو سلامت ہے. نعرہ حیدری، خوشبو امام زمانہ بلند تر سلام. جی اللہ سلامت رکھے آپ. تو بات یہ ہے کہ خود بھی علم کا احترام کریں، علم کو دیکھیں تو گزر مت جائیں. کبھی اس لیے بھی آگے بڑھیے کہ مولا بیعت کرنے آ رہا ہوں، کبھی اس لیے بھی آگے بڑھیے کہ پنجتن کی یاد آ رہی ہے، کبھی اس لیے بھی آگے بڑھیے کہ وفا کا سبق لینا، اور کبھی اس لیے بھی آگے بڑھیے کہ سربلندی تو علم ہی سے سیکھنی ہے. ایک ہی علم ہے، ایک ہی علم ہے. حسین کے علم سے اتنے سبق سیکھو گے تو حسین سے کیا کیا سیکھو گے. دیکھیں یہ جو مولا حسین کی بات چل رہی ہے نا، ابھی تو ہم نے مولا حسین کے بارے میں فضائل بیان کریں گے انشاءاللہ. ابھی تو ہم منسوب حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. احب اللہ من احب حسینہ، خدا اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرتا ہے. جو حسین دین کی امانت ہے اور حسین دین کی ضمانت ہے. زمانہ بہت خراب ہے، شیطانی ہتھکنڈے بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں، دین تباہ ہو رہا ہے، اخلاق برباد ہو رہے ہیں، ہر طرف مادیت کا دور دورہ ہے. اس بیچ میں کہیں حسین نظر آتا ہے تو رسول فرماتے ہیں کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. حسین ہدایت کا چراغ ہے، حسین ہدایت کا مینار ہے. تمہیں کہیں امام باڑے میں کوئی علم نظر آ جائے نا، دور سے کہیں سے گزر رہے ہو، کسی جگہ علم آویزہ دیکھو گے نا تو سمجھ جانا کہ یہاں پر ہدایت بانٹی جاتی ہے، یہاں پر ہدایت بانٹی جاتی ہے. یہاں پہ دنیا کی باتیں نہیں ہوتی، یہاں آخرت کی باتیں ہوتی ہیں، ہے نا. یہ بھی حسین کے علم ہی کی بات کر رہا ہوں. امام باڑے پہ آپ نے صرف ایک آویزہ علم دیکھا ہے تو علم بتا رہا ہے لوگوں کو کہ یہاں پر رنگ اور نسل کی کوئی قید نہیں ہے، یہاں پر ایک ہی عنوان ہے، وہ ہے آزادار. یہاں پر ایک ہی عنوان ہے، وہ ہے آزادار. اچھا جی مان لیا، وہ جو علم جب چلتا ہے، علم جب کوئی لے کے اٹھتا ہے، اس علم کو چلنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا بھی کوئی معنی ہے؟ جی میرا نبی، روایت کہتی ہے نبی کے بارے میں طبیب الدوار، یہ چلتا پھرتا طبیب ہے. نبی کی شان یہ تھی کہ نبی لوگوں کی ہدایت کے لیے گھر گھر جایا کرتے تھے. کیا کام کیا کرتے تھے؟ لوگوں کی ہدایت کے لیے گھر گھر جایا کرتے تھے. آج 1400 سال کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ایک شے، وہ کیا ہے؟ غم اور کچھ نہیں. اور یاد رکھو کہ اس کام سے تھکنا بھی نہیں ہے، پرانا کام ہے، 1400 سال پرانا کام ہے.
اگر تھک جاؤ گے تو بے وفا کہنا ہوگا. تھکنا نہیں، کچھ نیا نہیں لانا ہے، کچھ ایڈیشن نہیں کرنا ہے، صرف ایک بات، سیدہ کو سیدہ کے لال کا پرسہ دینا بس. اور اس پرسہ دینے کے لیے اپنے آپ کو بھلا دو، اپنے آپے کو ملا دو. حسین نے پرسہ داری ملا دی. اس امام باڑے کے عزا خانوں کے تقدس کو بچا کر رکھو. کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا، تہران میں رہتا تھا، اور رسول ترک نام تھا اس کا. رسول، ہمارے یہاں رسول نام نہیں ہوتا کسی کا، پاکستان میں ہندوستان میں یہ نام نہیں رکھتے ہیں، لیکن ایرانی اور عراقی یہ نام رکھتے ہیں رسول. چونکہ زبان کے اعتبار سے ترک زبان تھا تو اس کا نام ہی پڑ گیا رسول ترک. ایک نمبر کا ڈکیٹ، منشیات فروش، بدماش، تہران میں رہتا ہے اور بدماش میں کم نہیں ہے، کوئی اس کا ثانی ہے ہی نہیں. ہے جیسے ہم شیعہ ہوتے ہیں. شیعہ نے سیکھا کیا ہوتا ہے؟ آزاداری کے علاوہ کچھ آتا ہے. اب جیسے چاند نکلتا ہے نا محرم کا، یہ کیا کرتا ہے؟ اپنے گھر میں جاتا ہے، کلی کر دیتا ہے، شاید سمجھتا ہے کہ میں نے سب کچھ پاک کر لیا. اور کلی کرنے کے بعد سیدھا جاتا ہے کسی نہ کسی انجمن کی ماتمداری میں جا کے کھڑا ہو جاتا ہے. ڈکیت ہے، بدماش ہے، دہشت گرد، جو سنے کہ کل سے تم ہمارے امام باڑے میں ماتمداری کے لیے نہیں آؤ گے، تمہارے آنے کی وجہ سے امام باڑے کا مقام گرتا ہے. اب رسول ترک وہ بدماشی اور یہ رسول ترک ایک مرتبہ سر جھکایا اور چپ چاپ امام باڑے سے نکل گیا. شاید سوچ رہا ہے کہ چلو آج کی آزاداری تو ہوگی، کل کہاں جائیں گے. اتنی سعادت تھی میری کہ میں نے ماتم کیا، آج کل کا کیا ہوگا. خاموشی سے اپنے گھر آگے سو گئے. رات کے کسی پہر میں دروازہ بجنا شروع ہوا. ہڑبڑا کے اٹھا، دیکھا دروازہ کھولا، کون ہے؟ تو پتہ چلا کہ انجمن کا صدر کھڑا ہے. کا کیا بات ہے؟ کہ بس ایک بات یہ چاہتا ہوں کہ کل سے تم کو روزانہ ہمارے امام باڑے میں آنا ہے، ہمارے انجمن میں آنا ہے، بات کرنی ہے، وعدہ کرو. کہا کہ ابھی کل تو تم نے نکالا تھا، ابھی رات بھی نہیں گزری ہے اور ابھی آئے ہو، بتاؤ بات کیا ہے، پوری داستان سناؤ. کہا نہیں بس تم وعدہ کرو. کہا وعدہ تو ایسے کروں گا نہیں. کہا کہ میں عزاداری سے فارغ ہو کر جب گھر پہ گیا تو میں نے آرام کے لیے جب سویا تو میں نے جو منظر دیکھا. کون سا منظر دیکھا؟ کہ میں کربلا میں ہوں، یہاں حسینی خیمے لگے ہیں، وہاں یزیدی خیمے لگے ہیں. میں نے چاہا کہ میں حسینی خیموں کے قریب جاؤں، مولا حسین کے خیمے کے قریب جاؤں، تو دیکھا کہ حسین کے خیمے کے دروازے پہ کتا بنا ہوا ہے. اس کی اجازت کے بغیر کوئی بھی حسین کے خیمے میں نہیں جا سکتا. تو پھر کہتے ہیں کہ نوکری قبول کر لی تو قبول ہو. رسول ترک کہتا ہے کہ اگر مولا نے مجھے نوکری پہ رکھ لیا ہے نا تو میں بھی نوکر بن کے دکھاؤں گا. آج سے رسول ترک نہیں رہے گا. آج سے یہ رسول ترک حسین کا مدد خان بن جائے گا. مصیبتیں پڑے گا، مصائب پڑے گا. اور دنیا نے دیکھا کہ رسول ترک نے سارے کام چھوڑ دیے اور حسین کی خدمت پہ آ گیا. کب کہاں کسے ہدایت مل جائے، یہ حسین کی بارگاہ ہے. یہاں محروم کوئی نہیں جاتا. ہاں ایک شرط ہے، درد ہونا چاہیے، رنج ہونا چاہیے، محبت ہونی چاہیے، الفت ہونی چاہیے. اور بتاؤ کیسی؟ ایسی جیسی ماں فاطمہ کو حسین سے.
اس سے کم پر نہیں چلے گا کام، سچ بتاتا ہوں۔ جیسی ماں فاطمہ کو حسین سے ہے اس سے کم پر کام نہیں چلے گا۔ ارے حسین پر رونا ہے تو ایسے رو جیسے ماں اپنے جوان پر روتی ہے۔ آج تو امام باڑے سجے ہیں نا، چاند تو نہیں نکلا نا، تیاریاں تو مکمل ہے نا، رونے کو تو آمادہ ہونا۔ ارے محرم ہو یا نہ ہو، حسین پر ماتم ہر سال رہے گا، حسین کا ماتم ہر روز رہے گا، کیونکہ حسین کی ماں کے لیے حسین کے رہنے کا کوئی وقت معین نہیں ہے۔ ماں فاطمہ اپنے بچے پر ہر وقت روتی ہے، ارے ریگستانوں میں روتی ہے۔ روایات میں کہا جاتا پشتے گردن سے ذبح کیا جائے گا، ارے ایسا ذبح کیا جائے گا کما یذبح الکبش، جس طریقے سے گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے۔ سمجھیں گے کہ یہ عربوں میں کبش کو، گوسفند کو ذبح کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ عربوں کی تاریخ ہے، وہ پیسہ جمع کیا کرتے تھے، ایک گوسفند خریدا کیا کرتے تھے، 4 آدمی مل کر، 5 آدمی مل کر اسے مشترکہ ان کی قیمت ہوتی تھی، وہ اس کے مالک ہوتے تھے، اس کو بڑا کرتے تھے۔ جب وہ بڑا ہو جاتا تھا نا، جب وہ ذبح کے قریب ہو جاتا تھا نا، اب چونکہ 5 مالک ہیں، 6 مالک ہیں، کس کا کس پر حق چلے، کون اسے ذبح کرے گا، یہ نہیں ہوتا تھا۔ اب یہ ہوتا تھا کہ بھئی گوسفند بیچ میں آ گیا ہے، جس کے پاس جو کچھ بھی ہے اسے حملہ کرتے ہیں۔ یہ کما یذبح الکبش کی بات کر رہا ہوں کہ گوسفند کو ذبح کرنے کا جو طریقہ تھا، جو مشترکہ پراپرٹی ہوتی تھی، اس گوسفند کو دائرے میں کھڑا کر دیتے تھے۔ کھڑا کرنے کے بعد کسی کے پاس تلوار ہوتی تھی، کسی کے پاس نیزہ ہوتا تھا، کسی کے پاس خنجر ہوتا تھا۔ اب گوسفند کو کیا مارنا ہے کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ جب کسی کے پاس کوئی اوزار نہیں ہوتا تھا نا، تو وہ ہاتھ میں پتھر بھی رکھتا تھا۔ فاطمہ کا لال 3 دن کا پیاسا، کربلا کی تپتی زمین، ارے دشمنان آل محمد حسین کے گرد حلقہ بنا کر کھڑے ہیں۔ اب کوئی نیزہ چلاتا ہے، کوئی تلوار چلاتا ہے، کوئی تیر کھینچتا ہے، ارے کسی کے پیر چلتے ہیں، کسی کے ہاتھ میں پتھر